جی بھائی السلام علیکم. ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت دی ہو کہ جو یہ جنگیں کریں گے، صفین، جبل اور نروان، یا حضرت علی کی طرف سے جو لڑنے والے ہوں گے ان کے لیے کوئی بشارت ہو کہ وہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، یا کوئی اور اس طرح کی بشارت؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو وہ حضرت علی خود امت کے بہترین لوگ ہیں، ان میں سے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ عمار یاسر امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ ابن خزیمہ بدری صحابی امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ سیدہ شباب و اہل الجنت، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب دو پھول بہترین اور سرداروں میں سے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بدری صحابہ حضرت علی کے لشکر میں ہیں. احد والے انصار مدینہ اور انصار المہاجرین جنہوں نے خلفۂ راشدین کے انتخاب میں حصہ لیا تھا، وہ حضرت علی کے لشکر میں موجود ہیں. تو جو خود ہی سب سے اعلیٰ اور بہترین اور اللہ کے نبی کے دعا یافتہ، نام لے کر جنت کے بشارت یافتہ، نام لے کر جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کا انعام، نام لے کر اللہ کے نبی سے مولاۃ المومنین ہونے کا اعزاز پانے والے، نام لے کر قرآن کے اوپر طویل جنگ کرنے والے، نام لے لے کر جنتوں میں داخل ہونے والے، نام لے لے کر لحم کا لحمی، دم کا دمی، نفس کا نفسی، حسین و منی وانا من حسین، حسن و منی وانا من حسن. عمار کبھی حق سے نہیں ہٹے گا اور ہمیشہ حق کا ہی انتخاب کرے گا. اور یہ سارے اعزازات تو خود ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے حاصل کیے ہیں، اور وہی جنگ کر رہے ہیں معاویہ کے ساتھ. تو یہ سارے اعزازات تو ان کے ہاں موجود ہیں. دعائیں بھی ہیں، خبریں بھی ہیں. ایک ہوتی ہے دعا نبی کی، ایک ہوتی ہے نبی کی خبر. جس طرح عمار تقتل کفیت الباغیہ، یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے، ایسا ہوگا. ان صحابہ کرام جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو جنگ جمل، صفین، نہروان لڑ رہے تھے حضرت علی کی طرف سے، وہ خود اللہ کے نبی سے خبریں پا کر جنت کی بشارت، خبریں اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے نبی کو وحی ہوتی ہے، اور وحی سے ہی اللہ کے نبی بولتے ہیں. دعائیہ کلمات بھی نہیں، باقاعدہ اللہ کے نبی نے خبر پہنچائی کہ یہ جنتوں میں ہوں گے، یہ میرے مومنوں کے مولا ہیں، یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. یہ تمام جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں فضیلتیں، تمام رحمتیں، تمام اللہ کے نبی کی بشارتیں ان کے ہاں موجود ہیں پہلے سے. تو ایک ایک حضرت علی کا ساتھی یہ ساری فضیلتیں پا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نام لے لے کر. اور جو مخالفین ہیں ان کو باقاعدہ اللہ کے نبی نے تنبیہ کی ہے. حضرت طلحہ و زبیر جو کہ بہت بڑے فضیلتوں کے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اللہ کے نبی نے ان کو بھی فرما دیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سے جنگ کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. اما عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، جنت میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ میری کون سی بیوی ہے جس پر خوف کے کتے بھونک رہے ہیں، اور بیزاری کا اظہار کیا اللہ کے نبی نے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں، باوجود فضیلت، باوجود سب کچھ ہونے کے وہ ان سے غلطی ہوئی، جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اللہ سے ڈائریکٹ سننے کے